السلام علیکم ناظرین۔ کیا میاں بیوی کے درمیان ہر وہ عمل جائز ہے جس پر وہ دونوں راضی ہو؟ کیا بند کمرے کی چار دیواری میں محبت اور رضامندی کا نام لے کر اللہ کی کھینچی ہوئی سرخ لکیروں کو پار کیا جا سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی سچی اور عبرتناک کہانی کا پردہ چاک کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک ایسی کہانی جہاں ایک شوہر نے محبت کے نام پر اپنی بیوی کی رضامندی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایام مخصوصہ میں اور فطرت کے خلاف ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے نہ صرف ان کی ہنستی کھیلتی دنیا اجاڑ دی بلکہ انہیں ایک ایسے بھیانک انجام پر لا کھڑا کیا جہاں اب صرف پچھتاوا اور آنسو باقی ہے۔ انٹرنیٹ کی گمراہی اور نفس کی خواہش کے پیچھے اندھے ہونے والے میاں بیوی کا یہ واقعہ ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے ایک ایسی وارننگ ہے جسے نظر انداز کرنا زندگی کی سب سے بڑی تباہی بن سکتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ اس کا ایک ایک لفظ آپ کی آنکھیں کھول دے گا۔ احمد اور عائشہ کی شادی کو چند ہی مہینے ہوئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کی زندگی خوشیوں کا گہوارہ تھی۔ احمد ایک سمجھدار نوجوان تھا جبکہ عائشہ بھی اپنے گھر کو جنت بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ وہ دونوں اپنی ازدواجی زندگی میں ہر فیصلہ ایک دوسرے کی مرضی اور خوشی سے کرتے تھے۔ لیکن ایک رات انٹرنیٹ اور گمراہ کن معلومات کے اس دور میں احمد کے سامنے کچھ ایسی باتیں آئی جو دین اسلام کی مقررہ کردہ حدود کے خلاف تھی۔ اس کے ذہن میں نفس نے ایک وسوسہ ڈالا۔ وہ یہ سوچنے لگا کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہے اور دونوں کے درمیان محبت اور رضامندی موجود ہو تو پھر حیض کے دنوں میں قربت یا پیچھے کے راستے سے ہم بستری کرنے میں کیا برائی ہے؟ عائشہ نے پہلے تو اس بات پر ہچکچاہٹ دکھائی لیکن احمد کی محبت اور اصرار کے آگے وہ بھی آہستہ آہستہ خاموش ہو گئی۔ دونوں ایک ایسے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو رہے تھے جو بظاہر محبت تھا لیکن حقیقت میں تباہی کا پیش خیمہ تھا۔ احمد کے دل میں کہیں ایک ملامت باقی تھی۔ اس نے اپنی تسلی کے لیے ایک دن شہر کے ایک مستند اور جید عالم دین سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اس معاملے میں شرعی اور طبی حقیقت جان سکے۔ احمد جب عالم دین کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا سوال ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے انتہائی شفقت اور سنجیدگی سے کہا، میرے بچے، یاد رکھو اسلام پاکیزگی کا دین ہے۔ کائنات کے خالق نے انسان کی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ سرخ لکیریں کھینچ دی ہے جن کو پار کرنا گناہ کبیرہ بھی ہے اور انسانی جسم کے لیے تباہ کن بھی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایام مخصوصہ یعنی حیض کے دوران قربت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے کہ اس حالت میں عورتوں سے دوری اختیار کرو کیونکہ یہ تکلیف اور غلاظت کا وقت ہے۔ پیچھے کے راستے یعنی دبر سے ہم بستری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی سخت مذمت فرمائی ہے اور فرمایا کہ ملعون ہے وہ شخص جو اپنی بیوی سے پیچھے کے راستے سے تعلق قائم کرے۔ شریعت مطہرہ میں یہ عمل قطعاً حرام ہے چاہے اس میں بیوی کی 100% رضامندی ہی کیوں نہ شامل ہو۔ احمد عالم دین کی باتیں سن کر گھر تو لوٹ آیا لیکن نفس کا ابلیس اس پر غالب آ چکا تھا۔ اس نے ان نصیحتوں کو پشت ڈال دیا اور اپنی بیوی کی رضامندی کا بہانہ بنا کر ان دونوں ممنوع کاموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ وہ یہ بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو توڑنے کا انجام کتنا عبرتناک ہوتا ہے۔ کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ عائشہ کی طبیعت شدید خراب رہنے لگی۔ اس کے پوشیدہ اعضاء میں ایک ایسا خطرناک انفیکشن اور تعفن پیدا ہو گیا جس نے اس کا جینا محال کر دیا۔ جدید ادباء و ماہرین صحت کے مطابق پیچھے کا راستہ غلاظت کے اخراج کے لیے ہے۔ وہاں کا نظام انتہائی نازک ہوتا ہے۔ وہاں سے تعلق قائم کرنے سے ایسے خطرناک جراثیم انسانی جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں جن کا علاج ناممکن ہوتا ہے۔ عائشہ کے رحم میں شدید زخم ہو چکے تھے اور وہ درد سے رات بھر تڑپتی تھی۔ ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد احمد کو وہ خبر سنائی
جس نے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ ڈاکٹر نے کہا ان غلط کاریوں کی وجہ سے عائشہ کے اندرونی اعضاء ناکارہ ہو چکے ہیں اور اب وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ احمد کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ ہسپتال کے کوریڈور میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا۔ اسے عالم دین کے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے کہ اللہ کے قانون کو تمہاری آپسی رضامندی نہیں بدل سکتی۔ وہ رشتہ اللہ کی نافرمانی پر قائم ہو، اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ وہ دوڑتا ہوا عائشہ کے اس بستر کے پاس گیا جہاں وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ اس نے عائشہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور روتے ہوئے بولا، عائشہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے اپنی نفسانی خواہش کی خاطر تمہاری رضامندی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ہماری دنیا بھی برباد کر دی اور آخرت بھی۔ میں نے گناہ گار ہوں۔ میں نے اللہ کی کھینچی ہوئی سرخ لکیر کو پار کیا تھا۔ آج یہ اسی کی سزا ہے۔ عائشہ کی آنکھوں سے بھی ایک خاموش آنسو ٹپک کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت تو بہت کرتے تھے، لیکن اس محبت میں اب اللہ کی برکت شامل نہیں تھی۔ وہ گھر جو کبھی کہکہوں سے گونجتا تھا، اب وہاں صرف ایک گہرا سکوت اور پچھتاوا تھا۔ انہوں نے سچی توبہ تو کر لی، لیکن وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا اور جسمانی تباہی ان کا مقدر بن چکی تھی۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ میاں بیوی کی رضامندی اپنی جگہ، لیکن یاد رکھیے کہ جب خالق کائنات کسی چیز کو حرام کر دے تو اس میں صرف اور صرف انسان کی تباہی ہوتی ہے۔ اپنی محبتوں کو پاکیزہ رکھیے اور اللہ کی حدود کے اندر رہے، کیونکہ سچی خوشی اور سکون صرف اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ایسی سبق آموز اور اسلامی کہانیاں سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔